آج الحمدللہ ہم نے 16ویں پارے کے نصف سے سورہ طٰہٰ سے نماز تراویح میں آغاز کیا تھا اور 17ویں پارے کے اختتام تک آج نماز تراویح میں ہمارے سمجھ لیجئے کہ 17 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ سورہ طٰہٰ ویسے تو قرآن پاک کی جس طرح میں عرض کر چکا ہوں ہر آیت، ہر سبق، ہر حرف جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے اور اس کی شانوں میں، عظمتوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات طیبات کے ساتھ ایک بڑا ہی عظیم الشان فقید المثال واقعہ جڑا ہوا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ کفار کی میٹنگ کے بعد ایک کثیر انعام کا اعلان ہوا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے گا اسے اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، اور وہ انعام لینے کے لیے اور حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جس بندے نے حامی بھری تھی اس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنی سواری پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ارقم کے گھر کی طرف چل پڑے جہاں حضور علیہ السلام موجود تھے۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آج حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے نکلا ہوں، اور آج میں نے اسلام کا یہ جو درخت ہے نا اس کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ اے عمر، تو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چل پڑا ہے، پہلے ایسا کر اپنے گھر کی تو جا کے خبر لے کہ تیرے گھر کے اندر کی کیا صورتحال ہے، اور اپنی بہن اور بہنوئی سے جا کے ملاقات کر اور پہلے ان کے احوال چیک کر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری اپنی وہیں سے واپس موڑی اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہی تھی، اور یہ سورت جو تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی، یہ آیات طیبات جو ہیں وہ پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ان آیات طیبات کو سن رہے تھے، اور سننے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا جب آپ کی بہن نے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سے سوال کرنے لگ پڑے، اور اسی دوران آپ نے بڑا تشدد کیا اپنی بہن پر اور آپ کو تھپڑ مارا، حتیٰ کہ تھپڑ کی وجہ سے آپ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ کی بہن کے منہ سے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن آگے سے کیا کہتی ہے کہ اے عمر، اتنی بات تو تیرے علم میں بھی ہوگی کہ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے نا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اگر تو اپنے کفر پہ پکا ہے تو میں اپنے اسلام پہ پکی ہوں، تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس اسلام سے واپس نہیں موڑ سکتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسری فرمائش پہ آگے کہنے لگے مجھے وہ کلام دوبارہ سنا جو تو ابھی پڑھ رہی تھی۔ تو آپ نے کیا کہا کہ
وہ کلام ایسا ہے کہ میں ناپاک بندے کے سامنے اسے تلاوت نہیں کر سکتی. اگر تو واقعی سننا چاہتا ہے تو پہلے غسل کر، پاکی حاصل کر، اور اس کے بعد میں تجھے وہ کلام دوبارہ سناؤں. اس نے حضرت فاروق اعظم نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کی بہن نے پھر یہ قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھنا شروع کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں مطلب ہے کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے گھروں آیا سا مار مکاونے نو ہن مینو مار دے لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. یعنی کہ آج جو کلام میں نے سنا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکا. اس کلام کے اس حصے کی برکت سے میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اپنی بہن سے کہتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ملیں گے کہ جو دولت ایمان تو نے اپنے سینے میں محفوظ کیا نا، میں بھی اسی دولت ایمان کو لینا چاہتا ہوں. تو قرآن کی ان آیات طیبات نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر کیا، اور آپ پہلے تو تلوار ہاتھ پہ لے کے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے. پھر ویسے ہی سواری پر بیٹھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں دروازے پہ پہرے دار تھے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، اور اگر وہ اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو آج میں بھی اسے بتاؤں گا کہ میں اسد اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کا شیر ہوں، اور میں آج عمر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. بہرحال دروازہ بند کرنا چاہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے میرے چچا جان، آج عمر کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، آج عمر کو آنے دو، کیونکہ یہ خود نہیں آ رہا، آج عمر کو یہاں میری بارگاہ میں لایا جا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے دعا کی تھی اسی رات، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. یہ اللہ مجھے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا نام عمر بن خطاب تھا، اور عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا. تو حضور علیہ السلام نے چونکہ دونوں کا نام لیا تھا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی ہے، اور آج وہ آپ کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کریں گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے اگر اپنی دعا میں ان دونوں میں سے ایک نہ مانگا ہوتا نا، یعنی یا کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، اگر ایسا نہ کہا ہوتا تو یہ دونوں عمر ہی آپ کے قدموں میں آگے آج قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن آپ نے چونکہ ایک مانگا تھا، اور ان دونوں میں سے پہلے نام بھی آپ کی زبان سے حضرت عمر بن خطاب کا نکلا تھا، اس واسطے اللہ نے ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لی ہے. اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ قدموں میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھیے ہاتھ میں تلوار تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر مطلب ہے پلا بڑا ہے. دیکھیے یہاں جو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں وہ نہتھے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں جب آگے اپنی سواری سے اترے تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہاں آج کے اس واقعے پر آپ نے واقعہ سنایا، آج کے واقعہ سے پہلے حضور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ نفرت عمر فاروق کے دل میں حضور علیہ السلام کی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کے جب آپ نے ایمان قبول کیا تو پھر کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار حضور علیہ السلام کے لیے آ گیا. اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہے اسلام کے اندر. پہلی نماز با جماعت جو ادا کی گئی،
آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے، آپ امام الانبیاء تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 39 تھی، 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام چھپ کے آپ نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی چھپ کے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے تھے، جتنی بھی عبادات تھی وہ چھپ کے کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، تو آپ نے حضور علیہ السلام کے کان میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق پر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہوں۔ کیا ہمارا رب حق ہے؟ فرمایا کہ بے شک حق ہے، رب وحدہ لا شریک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہمارا رب حق ہے، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آج دنیا کفر کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، لہذا آج کے بعد ہم چھپ کے کوئی بھی عبادت نہیں کریں گے، علل اعلان کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے، صحابہ کرام کو لے کے آپ آگے چل کے قیادت کر کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف تشریف لائے، اور آپ نے برملا جا کے اعلان کیا کہ لوگوں اب سن لو، آج سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوتے رہے وہ اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں عمر بن خطاب کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، جس کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ آ کے میرا مقابلہ کرے، اور جس کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے وہ آ کے میرا مقابلہ کرے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم دیکھیے، حضور حضرت فاروق اعظم سمیت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ اور ایک طرف 40 لوگ تھے، ایک طرف پورا عالم کفر تھا، یعنی پورا قریش، یعنی سارے مطلب ہے وہاں پر سارے کافر تھے، ایک طرف صرف 40 تھے۔ تو کافروں نے یہ بات کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ آج اسلام اور کفر کا جو طاقت ہے وہ برابر ہو گئی ہے، اسلام اور کفر طاقت میں آج برابر ہو گئے، صرف ایک بندے کے اسلام میں آنے سے اسلام اور کفر برابر ہو گئے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد آج بھی دنیا کفر اس بات کو مانتی ہے کہ اگر روئے زمین پہ ایک اور عمر آ جاتا تو روئے زمین پہ کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ آج ہر طرف مسلمان ہی ہوتے، کوئی کافر نظر نہ آتا۔ اس واسطے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ کو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، کہ بدلنے سے پہلے کیا تھے اور بدلنے کے بعد کیا بنے۔ اپنے آپ کو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، نہ ابو جہل بدلا، پھر بدلا تو کیا بدلا، کہ وہ ہر لمحے پہ کہتا تھا کہ میرا یہ کام کر دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، کام ہو جاتا لیکن پھر جاتا، پھر کہتا مجھے یہ اگر ہو جائے میرا کام تو میں ایمان قبول کر لوں گا، وہ کام بھی ہو جاتا تو پھر جاتا۔ تو آج کل ہمارے معاملات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اس واسطے ہمیں منع کیا گیا کہ ایسے اپنے معاملات کو نہ رکھو، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل کے اندر وہی معاملات رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جب آپ آ رہے تھے میدان کربلا کے اندر تو راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم کوفے سے آئے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور ان کے دل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ان دلوں کے ساتھ کا کیا کرنا ہے جب تلواریں ہی دشمنوں کے ساتھ ہو؟ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، حق ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے رسم و رواج سارے کے سارے کافروں والے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، کون سی اسلام والی رسم باقی رہ گئی؟ اور مہندیوں سے لے کر مطلب ہے باراتوں تک کتنا کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں پھولوں کی پلیٹیں لے کے نامحرم لوگوں کے استقبال کے لیے۔ اس وقت دیکھیے ہمارے ضمیر کہاں چلے گئے یار، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سختی سے پردے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ افسوس یہ ہے کہ ایسی باتیں ہمیں کڑوی لگتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہ سچ ہے نا، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔
اس واسطے ذرا ہمیں اپنے آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بدلنے کی ضرورت ہے، ان جیسا ایمان ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اچھا، اسی سورہ طٰہٰ میں حضرت فاروق اعظم کے واقعہ کے بعد چونکہ بڑا ایمان افروز واقعہ تھا، وہ بڑا ضروری تھا آپ کی گوش و گزار کرنا۔ ایک آیت کریمہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ آپ جب گئے کوہ طور کے اوپر، کہاں پر؟ جب قرآن پاک فرما رہے کوہ طور پر گئے، کس لیے؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ جب طور پہاڑ پر چڑھنے لگے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتے نیچے اتار دو، اپنے جوتے فاخلع آپ اتار دیجئے، نعلیک اپنے جوتے، کیوں اتار دیجئے؟ کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اس واسطے کہ آپ کسی عام جگہ پہ نہیں بلکہ وادی مقدس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی طور پہاڑ کے اندر جب کھڑے ہیں تو یہ وادی بڑی مقدس ہے، یہاں جوتے پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے کہ طور پہاڑ پر جوتوں سمیت جانے لگے تو اللہ واضح اعلان فرما دے کہ موسیٰ اپنے جوتے نیچے اتار دو۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ عرش اولیٰ پر اپنے جوتوں سمیت تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں کوئی صراحت سے کوئی بات موجود نہیں کہ آپ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ اب جناب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، جس کی کرامات آپ سن چکے، معجزات جو ہیں وہ آپ سن چکے، اور آج بھی اسی معجزے کا ذکر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ تو اس عصا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں؟ اچھا، آج کل لوگ نا بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے نا، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ اس چیز کے بارے میں سوال کیوں کرتے، پوچھتے کیوں؟ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر، اب دیکھیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ آپ مجھے بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ آپ حجۃ الوداع یعنی حج والے دن پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون سا مہینہ؟ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، لیکن صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کیونکہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں پتہ ہے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پھر کہا اللہ و رسول عالم۔ اب اندازہ کہ اس سوال سے معاذ اللہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے پوچھا، لہذا حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے جواب دیجئے، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ پھر آپ اللہ کے بارے میں بھی لوگ یہ بات کریں گے کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا؟ کیا اللہ رب العالمین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں اظہار محبت کے لیے ہوتی ہے، بات چیت کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہی عصای، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یا اللہ پاک یہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی ٹیک بھی لگا کے بیٹھتا ہوں، اچھا میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے لانگی اتارتا ہوں۔ لانگی سمجھتے ہیں نا، یعنی درختوں سے پتے گرانا یا شاخیں توڑنا، پنجابی میں لانگی کہتے ہیں، تو شاخیں توڑنا مطلب ہے اپنی بکریوں کے لیے چارہ بھی اتارتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں اور بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔
اب دیکھیے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا تھا نا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب اب کیا بنتا تھا اس سوال کا کہ یا اللہ یہ عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا ساتھ، بلکہ اتنی ساری باتیں اور بھی ارشاد فرما دی، عرض کر دی اللہ کی بات۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہاں سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے، اب یہ مقام اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں نا، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، تو اونچی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی ملاقات جب ہوئی نا معراج والی رات مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگ پڑے کہ حضور آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہاں نبی اور کہاں ایک عام عالم دین، یہ دونوں کے درمیان تقابل کیسا، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کو ابھی سمجھاتے ہیں۔ آپ نے عالم ارواح سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو بلوایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے امتی ہے، روح کو بلایا۔ اب آپ کی جب روح آئی حضرت موسیٰ اور حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ ان سے ان کا نام پوچھئے یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، یعنی اس طریقے سے آپ نے پوری گردان سنانا شروع کر دی، اپنا نام بھی بتا دیا، اپنے باپ کا بھی بتا دیا، دادا کا بھی بتا دیا، پردادا کا بھی بتا دیا، بتائی جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جا، بس کر، مجھے یہ بتا میں نے تو صرف تیرا نام تجھ سے پوچھا تھا، تو اپنے باپ دادا اور پردادا کے نام تو کیوں بتانا شروع ہو گیا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ مجھے بتائیے اللہ پاک نے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب تو یہی بنتا نا کہ یہ عصا ہے، تو آپ نے پھر آگے کیوں بتایا کہ میں اس کے ساتھ لانگی بھی اتارتا ہوں، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں پتھر پہ بھی مارتا ہوں، میں دریا پہ بھی پھینکتا ہوں، میں جادوگروں کا مقابلہ بھی کرتا ہوں، یہ ساری باتیں کیوں کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو یہ ساری باتیں اس لیے کی تھی کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھا اور میں اپنی بات کو لمبا کر رہا تھا تاکہ میری ملاقات کا وقت زیادہ ہو جائے، مجھے صحبت جو ہے وہ زیادہ دیر تک نصیب ہو۔ تو آپ نے جواب دیا، کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں تھا، وہ تیری معراج تھی، اور میں اس وقت اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، یہ میری معراج ہے، اس واسطے آپ نے وہاں اپنی بات کو لمبا کیا تھا، میں یہاں اپنی بات کو اسی لیے لمبا کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مان گئے کہ میرے آقا واقعی آپ نے سچ فرمایا ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا فرمایا نا، وہ آپ کی امت کے علماء کو بھی عطا فرمایا۔ یہ جناب یہ واقعہ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ہی ایک واقعہ ہوا تھا، جب فرعون کے گھر آپ چلے گئے تھے، تو اب وہاں جب گئے تو فرعون کو خطرہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری بادشاہت کو خاک میں ملانا ہے، لیکن حضرت آسیہ جو تھی وہ کہنے لگی نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، تو امتحان کے لیے فرعون نے ایک لال رکھ دیا، ایک جگہ پہ آگ کا انگارہ رکھ دیا اور کہا کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا تو یہ لال اٹھائے گا، اگر یہ وہ بچہ نہ ہوا تو پھر آگ اٹھائے گا۔ آپ کو چھوڑ دیا، آپ ایسے مطلب ہے جس طرح وہ بچہ نہیں رڑنا کہتے ہیں، رڑ کے آپ مطلب اپنے گھٹنوں کے بل چل کے تو اسی لال کو آپ ہاتھ میں پکڑنے لگے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جلدی سے ہاتھ وہاں سے پھیر کے آگ کے انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ پھر انگارے کو پکڑ بیٹھے تو وہ بڑا گرم تھا، اسے فوری طور پر آپ نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب جب منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان جل گئی، آپ کی زبان، اور زبان جلنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، آپ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے تھے،
یعنی صاف اور شفاف آواز نہیں نکلتی تھی. جس طرح بچے نہیں، چھوٹے بچے بات کرتے ہیں تو میں بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا، ہم اسے توتلا کہتے ہیں، یعنی یہ صاف لفظ نہیں نکلتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صاف لفظ نہیں نکلتے تھے. اور اس کی دلیل آگے چل کے یہ 20ویں پارے کے اندر بھی ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے تو آپ کی چونکہ پرورش کا سارا واقعہ جو ہے وہاں پر ذکر ہے. تو آپ نے یہاں پر ارشاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ میرا جو بھائی ہارون ہے نا وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہذا اس کو میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ بات کرے گا تو لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اب جناب وہ چونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی تو پھر اس واسطے آپ نے دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے معاملات کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یعنی وہ لکنت جو تھی اس کے بارے میں دعا کی، یا اللہ میری اس لکنت کو کھول دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ دعا بھی، اور اس میں واضح عقدۃ من لسانی کا لفظ ہے تو پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اس دعا کو مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ لکنت دور فرما دی. اس واسطے ہمارے جتنے بچے جو کند ذہن ہوں یا توتلا بولتے ہوں، ان کے لیے اگر ان آیات طیبات کا وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ عذر جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور ان کی زبان صاف اور شفاف ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب اس کے بعد وہی واقعہ جو میں نے آپ کو پہلے مطلب ہے ایک دفعہ سنا چکا ہوں، جب 9ویں پارے کی ہم نے تلاوت کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب مقابلہ ہوا تھا فرعون کے جادوگروں سے، تو انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی، آپ نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. اس کے بعد وہ سارے جادوگر جو تھے وہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے جناب یہاں پر اضافی لفظ ہے، فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر اور میری اجازت سے پہلے تم ان کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اب میں تمہیں فلا اقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. من خلاف، یعنی خلاف سے. خلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ کاٹا ہے تو یہ پاؤں کاٹوں گا. اس طریقے سے یہ ہاتھ کاٹا ہے تو یہ، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اس طریقے سے میں تمہیں کاٹوں گا. اچھا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں شاخوں کے اوپر سولی لٹکا دوں گا. اتنی بڑی فرعون نے دھمکیاں دی، ان کو کہا. اب ان کے سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لفظ میں بتانا چاہتا ہوں، ان جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گر چکے تھے اور اللہ پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فرعون کو کہا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ. اب اس کا ترجمہ، جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے تھے نا تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر جب ہم نے جلالین شریف پڑھی تھی تو الحمدللہ ہم نے یہ ترجمہ تفسیر استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی. اور ہمارے استادوں نے ایمان افروز ترجمہ، یعنی پنجابی کے لحاظ سے جو ٹھوس پنجابی تھی نا وہ ترجمہ یہاں پر کیا تھا. ویسے اس کا ترجمہ فقد ایمان تقات، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، یہ اس کا ترجمہ اردو میں ہے. استادوں نے مطلب ہے جذبات کے اندر جو ترجمہ کیا تھا، فرمایا تھا تو جو پٹنا ہی پٹ لے. یعنی جادوگروں نے فرعون کو یہ بات کہی کہ تو جو پٹنا ہی پٹ لے، ہن اسی اپنے رب دے اوتے جڑا ایمان لے آندا نا اینو اسی چھڈ نہیں سکتے. تو یہ تاریخی الفاظ تھے اور ایک کافر کے لیے یہ الفاظ بھی کوئی بڑے الفاظ نہیں ہے، بڑے چھوٹے الفاظ ہیں ان کے. تو بہرحال یہ صاحب ایمان بندہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے ایمان کا نظارہ آپ کر ہی چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا عزتیں اور کیا شانیں انہیں عطا فرمائی کہ وہ زندہ تھے تو پورا عالم کفر ان سے ڈرتا تھا،
اور جب آپ کا وصال ہوا تو تب بھی عالم کفر اور عالم اسلام سب کی نگاہیں جو تھی نا وہ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ملک کی تاریخ میں، بلکہ تاریخ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر یا پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا۔ یہ ان کے حقیقی عشق کی زندہ تصویر تھی جو نماز جنازہ میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد جناب وہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ آپ نے وہ دانہ کیوں کھایا، بڑی تفصیل سے واقعہ یہاں پر موجود ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ ایک آیت کریمہ یہاں پر 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 132۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے، یعنی خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ کیوں؟ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس واسطے کہ نحن نرزقک، رزق تو تمہیں ہم دیتے ہیں، رزق تمہیں ہم دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ثابت قدم رہو۔ کوئی اگر قیامت والے دن یہ کہے گا نا جی میں تو اپنے بچوں کے رزق کے معاملے میں مطلب ہے مصروف رہتا تھا تو نماز چھوٹ جاتی تھی، تو اللہ فرماتا ہے ہم یہ تو سوال ہی نہیں کریں گے کہ تو رزق کے معاملے میں مصروف رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ رزق دینا تو میرا کام تھا، رزق دینا میرا کام تھا اور میری عبادت کرنا تیرا کام تھا۔ میں نے اپنا کام چھوڑا تھا؟ اللہ فرمائے گا میں نے اپنا کام چھوڑا تھا؟ میں نے کبھی تمہیں بھوکا سونے دیا تھا؟ میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ رزق دینے میں کوئی مطلب ہے کوئی کنجوسی کی تھی؟ میں فراخی کے ساتھ تمہیں رزق دیتا رہا، میں اپنی ڈیوٹی نہیں بھولا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہا، لیکن تو کہاں چلا گیا تھا؟ کر دیا کہ فرمایا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، یہ آنے والا بچہ بتائے گا، یہ آنے والا بچہ بتائے گا کہ یہ کیسے آیا۔ انہوں نے کیا کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا جو پنگوڑے کے اندر مہد کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ باتیں ہی کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگوڑے کے اندر پیدا ہوتے بچے تھے، آپ بولے کہتے قال انی عبد اللہ، میں تم مجھے بچہ کہہ رہے ہو، ذرا سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ آپ بول پڑے۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہے یا ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے؟ بولیے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور یہ دیکھیے حضور افضل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچپن میں پنگوڑے کے اندر پڑے ہوئے کہتے ہیں میں عبد اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ بولیے، نبی بنایا، اور مجھے کیا دیا؟ کتاب دی۔ اب حضرت عیسیٰ جو مرتبہ و مقام میں حضور علیہ السلام سے کم ہیں، وہ تو اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی نبی ہو جائیں، تو جو مرتبہ و مقام میں ہمارے آقا علیہ السلام سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہو؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ پتہ جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیدائش کے پہلے دن سے نبی تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سب نبیوں کی پیدائش سے بھی پہلے کے نبی تھے، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اور جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کا
نبی تھا۔ تو یہ آج کے بہت سارے مطلب ہے جو 1.5 پارے کے اندر اہم ترین موضوعات تھے، ان کے اوپر میں نے مختصر گفتگو کر کے آپ سے مطلب ہے اللہ کے قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا